بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ تنہائی میں وقت نہیں گزار سکتے۔ دے کین ناٹ لیو alone، مطلب کچھ بھی وقت ان کا جو تنہائی میں گزرتا ہے مجبوراً نہیں گزرتا ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ تنہائی میں ان کا وقت نہ گزرے۔ اور اب تو خیر اسمارٹ فون آ گیا ہے، اور یہ اسمارٹ فون جو ہے وہ گیجٹ ہے کہ جس پہ ایک انسان سب سے زیادہ جس چیز سے انسان کی رفاقت ہوتی ہے، جس کے ساتھ وقت گزرتا ہے، وہ ایک انسان کا اسمارٹ فون ہے۔ اور اب تو ان کا یہ مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو گیا، اگرچہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وقت گزار سکیں، کہیں پہ مفاد کے لیے اور کہیں پہ محض ٹائم پاس کے لیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تنہائی سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ اگر ان کے پاس لوگ نہ ہوں، اگر کسی بندے کے پاس نہ ہوں یا اسمارٹ فون استعمال نہیں کر رہے ہوں تو ان کا وقت نہ گزرے، بہت مشکل پڑ جائے ان کے اوپر؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونے کی جو ممکنہ وجوہات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور بڑی اہم ہیں، اور ان کے بارے میں اگر کسی ایک انسان کا یہ کیس ہے، اگر کسی ایک انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں سچ پوچھیں تو میں یہ الفاظ جو ہیں لمحہ فکریہ، شاید میری گفتگو کے اندر یہ بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ اس کو عادتاً استعمال کرتا رہوں۔ واقعی اس انسان کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ممکنہ وجوہات جو ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک انسان نے بہت غلط کام کیے ہوئے ہیں اور وہ ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، کرتی رہی، اور اب جب ایک انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے تو بہت ٹربل محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا، اور ایک انسان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ بڑا ہی کہہ لیں کہ کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہو۔ فیوچر ایک انسان کا جو مستقبل ہے وہ ایک انسان کا بہت ہی کہہ لیں کہ ڈگمگاتا ہوا، مخدوش اور پریشان کن نظر آتا ہے۔ اور یہ جو مخدوش اور پریشان کن جو ہے مستقبل کا ہونا، مستقبل کا نظر آنا، تاریک مستقبل کا نظر آنا، یا ایسے ایسے خیالات آنا، یہ خیالات بھی جو ہیں یہ ماضی کے بارے میں ہیں، اور یہ خیالات جو ہیں یہ مستقبل کے بارے میں ہیں، یہ ماضی کے غلط کاموں کے بارے میں ہیں اور مستقبل کے غلط نتائج کے بارے میں ہیں۔ بہرحال ایک انسان جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنے مستقبل کو دیکھ کر۔ یہ بات ہے کہ جس وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ تنہائی کے اندر وقت گزارنے سے ڈرتا ہے، وقت گزارنے سے بچتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ وٹ ٹو ڈو؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک انسان کے ذہنی طور پہ کمزور ہونے کی، ایک انسان کے شخصیت کے کمزور ہونے کی علامت ہے، اور اس سے ایک انسان جو ہے، ایک تگڑا انسان جو ہے، ایک ذہنی طور پہ مضبوط انسان جو ہے، ایک انسان کے جس نے زندگی کے اندر اچھے کام کیے، نیک نیتی سے اپنی زندگی کو اور اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ انسان جو ہے اپنے مستقبل کے بارے میں مخدوش مستقبل جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، تاریک مستقبل اس کو نظر نہیں آتا۔ موت سب کے ساتھ ہونی ہے، یہ انسان کے جو باضمیر انسان ہے، موت اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ ہاں، یہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور موت کی تیاری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے، ایک انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ موت سے پہلے موت کی
تیاری کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم ذہنی طور پہ مضبوط انسان ہیں، بات صرف اتنی ہے اگر ہمارا کیریکٹر جو ہے، اگر ہماری عادات جو ہیں اگر وہ بہتر ہیں، اگر وہ صحیح ہیں، اگر ہم نے اپنے وقتی مفادات کی بجائے اپنے اصولوں کے اوپر رہنے کی کوشش کی، تو اس کا اور وہ بھی ایک مضبوط شخصیت کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ ایک کمزور شخصیت جو ہے، ایک کمزور ذہن جو ہے، وہ انسان جو ہے وہ وقتی مفادات کے اوپر ڈل جاتا ہے، وقتی مفادات کے اوپر اصولوں کو قربان کرتا ہے۔ ایسا انسان جو ہے تنہائی بہرحال اس انسان کے لیے ایک مشکل اور ایک بہت مشکل کام نظر آتا ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کی عدالت جو ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر وقت ایک انسان کو معاف کرنے پہ تیار ہیں۔ اگر ایک انسان جو ہے اپنی حیات کے اندر اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے خالق و مالک کو رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر خالق و مالک سے معافی کا طلبگار رہے، اور جن جن لوگوں کا مال غبن کیا ہوا ہے ان کو لوٹانے کی کوشش کرے، اور جن لوگوں سے مال کے غبن کے علاوہ کچھ اور زیادتیاں ہوئیں ان سے معافی کا طلبگار رہے، اور ان کے نقصان کی اگر تلافی کرنی پڑے تو اس پہ کرنا پڑے وہ اس کے لیے تیار رہے۔ بات یہ ہے، یہ بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، در حقیقت یہی راہ نجات ہے، اور اس طرح کر کے ایک انسان جو ہے وہ بہت بڑے اور بہت ہی بڑے نقصان سے اپنی ذات کو بچا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہم حیات ہیں اس وقت تک ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی، جو ہی ہمارا سانس چلنا بند ہو جائے گا تو یہ موقع ہم سے واپس لے لیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے بہترین مفاد کے اندر یہی ہے، ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں، خالق و مالک سے معافی کے طلبگار رہیں، اور اپنے جو غلط کام ہیں ان کی تلافی کے لیے، ان کی معافی کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے بالکل بخشش کے طلبگار رہیں۔ ایک انسان اگر ذہنی طور پر مضبوط انسان ہے تو اس انسان کو تنہائی ڈراتی نہیں ہے، وہ انسان تنہائی سے خوف زدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تنہائی کے اندر کریٹیو کام کرے گا، وہ تنہائی کے اندر اپنے آنے والے وقت کے بارے میں پلاننگ کرے گا اور خوش ہوگا اور سٹیبلٹی کا شکار رہے گا، اور ذہنی طور پر ایک سٹیبل انسان جو ہے، ذہنی طور پر ایک مضبوط انسان جو ہے اس کی عکاسی کرتا رہے گا۔ خالق و مالک مجھے اور آپ کو تنہائی کے ڈر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ایک مضبوط انسان بنائے۔ خالق و مالک میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔